पाब्लो अल्बर्टो की इतालवी टीम भी इनके करीब आ गई थी। अल्बर्टो अंग्रेजी से नाबलद थी, बाकी इतालवियों में से एक थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती थी। वो सबको बता रहा था कि कल सुबह इसकी टीम वापस जा रही है और वो रकापची को छोड़कर बिलतोरा की किसी चोटी को सर करने जा रहे हैं। परीशे ने पोर्टर्स की मजदूरी की तमाम रकम सरदार पोर्टर के हाथ में रख दी और अपने खैमे में चली गई। पोर्टर्स का दस्तूर था कि हमेशा रकम सरदार को मिलती थी, फिर वो आगे इसको तमाम पोर्टर्स में तकसीम करता था। अपने खैमे में आकर इसने मैट बिछाकर स्लीपिंग बैग रखा और इसमें लेटकर आंखें बंद कर ली। इसकी समातों से बाहर होने वाला शोरोगल और कहकों की आवाज़ें टकरा रही थी, मगर इसका जहन कहीं और था। नादे फकी बीबी, वो शादीशुदा था और किसी और का पाबंद था, तो फिर क्यों इसे कराकरम के ताजमहल पर बुलाया था? वो गलत समझी थी, इसे इसने धोखा खाया था। जाने कब इसे नींद ने आ गेरा। उफक इसे रात के खाने पर बुलाने आया था, मगर सोता ख्याल करके वापस चला गया। मंगल 9 अगस्त 2005। हर सू गहरी धुंध छाई थी, वो किसी बादल के वस्त में फांसी थी। धुंध में से इसके साथ कोई दिखाई दिया, सब्ज आंखों और सुनहरी बालों वाली लड़की। वो परीशे को देखकर तमक्सर से मुस्कुराई, फिर जोर से चलाने लगी। उफक मेरा है, सिर्फ मेरा है। इसे लगा इसकी आवाज़ से इसके कानों के पर्दे फट जाएंगे। नहायत तैश में आकर वो आगे बढ़ी और वो दोनों हाथों से जोर से हिनादे को धक्का दिया। वो चीखी परी, जोर जोर से चलाते हुए इस पर बर्फीली चोटी से नीचे लड़खड़ा गई। अगले ही पल किसी चोटी से गुड़िया की मानद इसका जिस्म नीचे खाई में गिर रहा था। वो बुलंद आवाज में चीख रही थी, इतनी बुलंद गड़गड़ाहट नुमा आवाज कि इसको लगा कि वो बहरी हो जाएगी। हवा कोरी की तरह चीरती भारी गड़गड़ाहट। वो एक झटके से उठ बैठी। इसका सांस तेज तेज चल रहा था और चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। इसने बेइख्तियार अपने चेहरे को छुआ और घबराहट में इधर उधर देखा। वो अपने खैमे में थी कि सब एक भयानक ख्वाब था, मगर वो आवाज भी सुनाई दे रही थी। हवा के जोर से इसके खैमे को कोड नेक्स फड़फड़ा रहा था। वो तेजी से जिप खोलकर बाहर आई। हुंजा के दरिया के साथ वाक़या करीमाबाद कौम पर सुबह तलू हो रही थी। नीला हट सुनहरी रोशनी से रकापोशी का दूध की तरह सफेद उतराफ के स्याह द्यू वकील। हुंजा के दरिया के साथ वाक़या करीमाबाद कौम पर सुबह तलू हो रही थी। नीलाहट सुनहरी रोशनी से रकापोशी का दूध की तरह सफेद उतराफ के स्याह द्यू हिकल पहाड़ चमक उठे थे। परीश ने इर्द गिर्द देखा। सामने ही खाली कत्ते पर पाकिस्तानी आर्मी का सब्ज हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा था। इसके घूमते परों की तेज हवा से इतराफ के तमाम खैमों के कोरटेक्स फड़फड़ा रहे थे। दूर नसब नीले खैमे के सामने उफक खड़ा अरसलान ने शनासा अंदाज में हेलीकॉप्टर की जानब हाथ हिलाया। वो स्याह फ्लैक्स जैकेट और ट्राउजर में मलबूस गहरे ऊनी टोपी से सर ढके मुस्कुराते हुए पायलट को देख रहा था। हेलीकॉप्टर के पैर सुस्त हो चुके थे। खुले दरवाजे से पिस्ता कद फीके नकूश के हामिल स्याह उतर रहे थे। हेलीकॉप्टर के पायलट का चेहरा इसे दूर से ठीक तरह से दिखाई नहीं दिया था, न इसे देखने का शौक था। वो अपने खुले बालों उंगलियों से संवारती, आंखें मलती इससे दूर हटती गई। इसका जहन नादे और अपने ख्वाब के दरमियान फंसा था। यहाँ नरम गदली बर्फ के दरमियान एक बर्फीली नाला बह रहा था। सूरज के चमकने के बायस नाले का पानी पिघल चुका था। इसमें बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े तैर रहे थे। नाले के इस तरफ हसीब का दोस्त बैठा था। ये हेलीकॉप्टर पर कौन आया है? परी आपा? वो अपने ख्यालात से चौंकी, फिर नागवार शिकने माथे पर उभरी। जस्ट डोंट कॉल मी आपा। पहले आपा और बहन जैसे रिश्तों का एहतराम सीखो, फिर ये लफ्ज़ कहो। अपने नए ट्राउज़र और जैकेट की परवाह न करते हुए वो गदली बर्फ पर बैठ गई। आप मुझसे हर वक्त खफा क्यों रहती हैं? मुझे जहर लगते हैं तुम्हारे जैसे लौबौली किस्म के नौजवान जो लड़कियों को देखकर सीटी बजाते हैं। वो रुख फेर कर पहाड़ों पर बनी चरागाहों को देखने लगी। अल्बर्टो की टीम मेंबर्स, इसके पोर्टर सामान कंधों पर उठाए चूंटियों की तरह एक ही कतार में चलते हुए बेस कैंप से वापस नीचे जा रहे थे। ये उम्र ऐसी होती है, सब इस उम्र में ऐसे ही होते हैं। सब नहीं होते। मोहम्मद बिन कासम ने इस उम्र में सिंध फतह किया था। वो तो मैंने भी कर लेना था अगर ये तलवारों का दौर होता। वो लापरवाही से हंसा। शट अप। इसने इसे झाड़ दिया। आइंदा मुझे आपा मत कहना। वो उठ खड़ी हुई। इसे नाश्ता करना था। बाल बांध कर कान भी दिखने थे, क्यों न कि हल्की हल्की बर्फीली
کی آواز کے کانوں میں گھس رہی تھی۔ وہ جاننے کے لیے مڑی، تب اسے خیال آیا، سنو تمہارا نام کیا ہے؟ وہ پھر بھول گئی تھی۔ نالے کے اس پار برف پر بیٹھا لڑکا مسکرایا، موصب عمر۔ فائن۔ وہ سر جھٹک کر بیس کیمپ کی جانب بڑھ گئی۔ بیس کیمپ جاگ رہا تھا۔ ناشتے کی خوشبو، چھیل پھل، پورٹرز کی واپسی، پستہ کاد، سیاح کی آمد۔ کچن ٹینٹ کی طرف جاتے جاتے رک کر افق کو دیکھنے لگی، جو ہیلی کاپٹر کے دروازے کے قریب کھڑا ہنس ہنس کر اندر بیٹھے پائلٹ سے بات کر رہا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ ان کے قریب چلی گئی۔ ایکسکیوز می آفیسر، یہ کون لوگ ہیں؟ افق کو یکسر نظر انداز کر کے اس نے پائلٹ سے سوال کیا۔ یہ کچھ امیر کبیر جاپانی سے آئے ہیں جو رکا پوشی کے NW سپر شمالی مغربی پر فوٹوگرافی کرنے کے لیے 2 دن پیدل چل کر بیس کیمپ آنے کی بجائے پاکستانی آرمی کا ہیلی کاپٹر افورڈ کر سکتے ہیں۔ مسکراتے ہوئے افق نے جواب دیا۔ کیا واقعی؟ تو معذور عمر کو ناگا پروت سے اب لوگ نکال لیں گے؟ دوبارہ پائلٹ کو مخاطب کیا۔ اس نے یوں ظاہر کیا جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں۔ ان دنوں معذور ناگا پروت پر پھنسا ہوا تھا۔ میم، اس میں بھی یقینی کی کوئی بات نہیں۔ پاکستانی آرمی کے پہاڑوں پر سرچ آپریشن دنیا میں مشہور ہیں۔ تو معذور کو ہم انشاءاللہ جلدی ہی نکال لیں گے، پروفیشنل مگر آہستہ لب و لہجے میں افسر نے جواب دیا۔ اس کا چہرہ سیاہ گلاسز اور کیپ کے باعث واضح نہ تھا۔ پری، یہ میرا دوست ہے میجر آسم، اور آسم کی میری ساتھی کلائمبر ڈاکٹر پریش جہاں زیب۔ نائس ٹو میٹ یو ڈاکٹر، آپ کو کل بیس کیمپ کے راستے میں دیکھا تھا۔ جی، مگر بیس کیمپ ٹو ہنزا سے 2 دن دور ہے۔ آپ اتنی جلدی واپس جا کر ادھر کیسے پہنچ لیے؟ اور میجر اطہر کہہ رہے تھے کہ آپ ترک ٹیم کے لیزان افسر ہیں۔ حالانکہ لیزان افسر کا قانون تو پچھلے سال نومبر میں ختم ہو گیا تھا۔ بلتور کے میں ہیلی سے پہنچ گیا تھا، اور ارسلان کا لیزان افسر 2 سال پہلے بلتور میں تھا۔ اب ان جاپانیوں کو لانا تھا، ساتھ ارسلان کی کچھ چیزیں بھی بغیر فیس کے لے آیا ہوں۔ وہ ہنسا۔ اچھا۔ وہ افق کو بغیر لفٹ کرائے وہاں سے ہٹ گئی۔ ناشتے کے بعد اس کے پاس آیا۔ وہ اپنے خیمے کے باہر پتھروں پر بیٹھی تھی۔ تم نے آج اور کل ٹھیک سے ریسٹ کیا؟ وہ اپنائیوں تو فکر مندی سے کہتا ہے، اس کے ساتھ پتھروں پر بیٹھ گیا، یوں کہ دونوں کے ساتھ سامنے رکا پوشی کا پہاڑی سلسلہ تھا۔ اس نے نظر بھی اس کی جانب نہ اٹھائی۔ آج ہم 4800 میٹر تک جائیں گے۔ رکا کا موسم بہتر ہو رہا ہے، ہمیں آج ایکسلمینیشنز شروع کر دینی چاہیے۔ بہتر؟ تم اتنی فکر مند تھی کہ تمہیں اجازت نہیں ملے گی، اور دیکھو ذرا لگن سے تم نے ریکویسٹ کی اور تمہارے پاپا نے فوراً تمہیں میں چینج کر لوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ بولتے بولتے رک گیا، سر ہلا کر کہا، ٹھیک ہے، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ ہو نا، انتظار تو میں نے کیا تھا۔ وہ اسے نظر انداز کیے اپنے نارنجی خیمے میں چلی گئی۔ گھنٹے بعد وہ فرید افق کے ہمراہ ہاتھ میں آئس ایکس لیے رکا پوشی کے قدموں پر چڑھنے لگی۔ اسے ایکسلمینیشنز کی شدید ضرورت تھی۔ اسے اپنے جسم اور پھیپھڑوں کو کم آکسیجن اور سطح سمندر سے زیادہ بلندی کا عادی بنانا تھا، مگر ابھی اس کا ذہن نئی حقیقتوں کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ سارا راستہ خاموش رہی۔ افق بولتا اور اس کو ڈھلان کا راستہ سمجھاتا رہا۔ رکا پوشی سر کرنے کے 3 روٹ تھے۔ جنوب مشرقی فیس، جو گلگت گو کے گلیشیئر سر کر کے جاتا تھا، طویل مگر آسان ترین تھا۔ دوسرا مغربی فیس، پسیان گلیشیئرز، اور پھر تھا نارتھ ویسٹ، دنیا کا طویل ترین، جو آج تک کوئی سر نہیں کر سکا تھا۔ افق کی ٹیم یہی کرنے ادھر آئی تھی۔ وہ پھر تک کیمپ 1 میں پہنچ کر افق اور فرید کے تمام سامان خیموں پر پہنچانا شروع کیا۔ اس نے اس پر ڈالی جو پوری مستندی سے سامان نکال رہا تھا۔ اس کے سر پر گرے اونی ٹوپی پر سفید بنائی تھی، رکا پوشی 2005 لکھا تھا۔ وہ رک پھیر کر اطراف کا جائزہ لینے لگی۔ وسیع برفیلا میدان، 3 شوخ رنگوں کے خیمے، ارد گرد کہیں کہیں سے گدلی برف جو فلموں کے برعکس صاف ستھری تھی۔ بیس کیمپ سے کیمپ 1 تک برف کم تھی۔ کیمپ 1 سے رکا پوشی کی بلندیاں برف سے ڈھکی ہوئی تھی۔ پریشے نے گلیشیئرز گلاسز آنکھوں پر چڑھائے اور گردن پوری طرح اٹھا کر چوٹی کو دیکھا۔ پہاڑ کی گردن سے اوپر برف سے ڈھکی چوٹی کے گرد بادلوں کا ہالا تھا، ایسے کہ دھند اور باتوں میں گم گئی۔ اوپر نیلا اور صاف آسمان تھا، مگر چوٹی دھند میں لپٹی تھی، اور یہی اس کی سب سے بڑی خوبصورتی تھی۔ اس باعث اسے دنیا بھر کے پہاڑوں میں خوبصورت پہاڑ کہا جاتا تھا۔ چوٹی سے نیچے پہاڑ کئی ہزار میٹر تک
ایک خاص زاویے سے نیچے آتا تھا، جیسے کسی نے سانچے میں ڈھال کر مہارت سے بنایا ہو۔ دنیا کا کوئی پہاڑ ایسی انوکھی اور منفرد ساخت نہیں رکھتی۔ یہ خصوصیات صرف دم کو حاصل تھی۔ ٹکا پوشی کا مطلب ہنزا کا کثیر زبان میں چمکتی دیوار ہے، اور دمانی دھند کی ماں کو کہتے ہیں۔ وہ واقعی دھند کی ماں تھی۔ واپسی کا سفر کمر پر خالی ریک سیک کے باعث آسان تھا۔ وہ افق کے آگے آگے اتر رہی تھی۔ اس کا جوتا کاٹ رہا تھا، جس کے باعث اسے چلنے میں دقت کا سامنا تھا۔ جس طرح پیپر کسی نئے پین سے حل نہیں کرتے، اسی طرح کوہ پیمائی یا کوہ نوردی ٹریکنگ کا آغاز نئے جوتے سے کبھی نہیں کرتے۔ اس کی ذہنی روح سے بے خبر اس کے عقب میں کہہ رہا تھا، اس نے غالباً ٹریکنگ بوٹس لیے ہیں، اور مجھے پتا ہے۔ اس نے اتنے درشتی سے اس کی بات کاٹی کہ وہ خاموش ہو گیا۔ پریشے نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ افق نے اس کے رویے کو ماحول کی تبدیلی پر معمول کیا۔ سورج ڈوب چکا تھا۔ بیس کیمپ کے رنگ برنگے خیموں میں واضح کمی آ چکی تھی۔ اطالوی جاتے جاتے اپنا کچرا بھی سمیٹ کر نہیں گئے تھے۔ خالی بوتلیں، کین، بیکار سامان ان خیموں کی جگہ بکھرا پڑا تھا۔ سرمئی اندھیرا پہاڑ کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ خیموں کے اندر روشنیاں جل اٹھی تھی۔ وہ تیز قدموں سے کچن ٹینٹ میں آئی۔ شفالی چپاتیاں پکا رہا تھا۔ نشا اور ارسا قریبی پلاسٹک چیئر پر بیٹھی تھی۔ ارسا باجی، آپ اپنی کتاب میں ضرور لکھنا کہ یہ گورے لوگ دال چاول اور چپاتی کو مکس کر کے کیسے مزے سے کھاتے ہیں۔ نو کاربوہائیڈریٹس، نو فیٹس، چپاتی از دا بیسٹ۔ شفالی ارسا کو مشورے دیتے ہوئے البرتو کی کسی ٹیم ممبر کی نقل اتار رہا تھا۔ پریشے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی اور سپورٹس ڈرنک اٹھا کر منہ سے لگائی۔ ارسا، تم اتنے رومانٹک ناول اس پہاڑ کے بارے میں کیسے لکھ سکتی ہو؟ اس بلندی پر تمہاری کرداروں کی کلفی جمی ہوگی، نہ کہ وہ رومانس چاڑ رہے ہوں گے۔ نشا ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ دتن پریشے کو خاموش دیکھ کر سنجیدہ ہوئی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، وہ ڈرنک کا گھونٹ لیتی۔ میں جا رہی ہوں ادھر سے۔ ایک تو لوگ بھی نا جدھر رائٹر دیتے ہیں مشورہ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ارسا کافی دیر سے تنگ آئی بیٹھی تھی، بالآخر اٹھ کر چلی گئی۔ شفالی کسی کام سے باہر گیا تو نشا نے کہا، مکھڑا اتنا بے رکھا سا تھا کہ انکل اجازت نہیں دیں گے، بلکہ نہیں دیں گے، مگر انہوں نے اتنی جلدی اجازت دے دی، مجھے تو یقین نہیں آ رہا۔ یقین تو مجھے بھی نہیں آیا تھا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے ہنادے کی تصویر گھوم رہی تھی۔ پری، اگر ممی پاپا انکل سے بات کریں تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں ممی کو جا کر آخر ماؤں سے کیا پردہ ہوتا ہے؟ پری چونکی، کیا بتا دوں؟ جو تمہارے اور افق کے درمیان ہے، ہمارے درمیان کیا ہے؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ نشا نے بغور اسے دیکھا۔ پری، کیا ہوا؟ نہیں، تم بتاؤ، ہمارے درمیان کیا ہے؟ اس نے خالی بوتل میز پر رکھی۔ تمہارے درمیان تم دونوں۔ نشا الجھی۔ وہ زور سے ہنس دی۔ ہمارے درمیان کچھ بھی نہیں ہے، پاگل۔ تم پاگل ہو نشی۔ وہ اٹھی اور خیمے سے باہر نکل آئی۔ نشا اس کی بہت اچھی دوست تھی، مگر ہر بات بتانے کی نہیں ہوتی۔ وہ نشا کو نہیں بتا سکتی تھی کہ وہ شادی شدہ تھا۔ اگر بتا دیتی تو نشا اس کا چہرہ پڑھ کر جان جاتی کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ اس کی نسوانی غرور اور انا مجروح ہوتی، سو اس نے نشا کو کچھ نہیں بتایا۔ وہ سر جھکائے اپنے خیمے کی طرف بڑھنے لگی۔ راستے میں سے وہ برفانی نالا نظر آیا جس کے کنارے وہ صبح موسم کے ساتھ بیٹھی تھی۔ صبح اس پر پانی تیر رہا تھا، مگر رات کو درجہ حرارت گرنے کے باعث وہ اب مکمل برف ہو چکا تھا۔ ہر چند گھنٹوں بعد روپ بدل لیتا تھا، بالکل افق کی طرح۔ ہو نہ ہو اس نے سر جھٹکا اور اپنے قدم خیمے کی طرف تیز کر دیے۔